إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان نکاح مرد اور عورت کو ایک بندھن میں باندھنے کا نام ہے. یہ ایک تعلق ہے جس سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے. جس طرح نکاح مرد اور عورت کو ایک بندھن میں باندھ دیتا ہے، طلاق اسی بندھن کو توڑنے کا نام ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. پھر بھلائی کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسا لو یا احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دو، اس کو روانہ کر دو. یہ طلاق سابقہ ادیان میں بھی اس کا رواج تھا. یہودیوں میں اس کی کھلی اجازت تھی، اختیار صرف شوہر کو تھا، لیکن ان کے نزدیک تحریراً یہ طلاق واقع ہوتی تھی اور طلاق دینے والا شخص اپنی مطلقہ سے اس کے زوج ثانی سے نکاح کے باوجود بھی اس کے لیے حلال نہ ہوتی تھی. نصارہ کے دین کے اندر طلاق دینا حرام اور سخت گناہ تھا. یہ شجر ممنوع تھا، ممنوع تھا ان کے ہاں. بلکہ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا قول بقول ان کے وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری سے نکاح کیا تو اس نے زنا کیا. اسی طرح اگر عورت اپنے خاوند سے طلاق لے کر کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ بھی زنا کرتی ہے. نصارہ کے دین کے اندر طلاق ممنوع چیز تھی، جس کے ساتھ بندھن بن گیا بند گیا. ہندوؤں میں طلاق کا تصور نہ تھا، بلکہ اگر عورت زنا کر لیتی وہ مذہب سے خارج تو مانی جاتی، لیکن اس کو طلاق لینے یا مرد کو طلاق دینے کا کوئی اختیار نہ تھا. جب ہندوؤں نے اپنے ان مذہب میں اس سختی کو دیکھا، ان تنگیوں کو دیکھا، تو پھر خود انہوں نے اجازت دی، آسانیے کی کہ اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہے یا کوئی مرد طلاق دینا چاہے وہ اپنے پنڈت سے، اپنے پروہت سے رابطہ کر کے اس معاملے کو حل کر سکتی ہے. لیکن دین اسلام جو خالص اللہ کا اتارا ہوا عقل کے مطابق رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سابقہ ادیان کی طرح افراط و تفریط نہیں ہے. نہ تو کھلی اجازت ہے مرد کو کہ جب چاہے طلاق دے دے، جب چاہے روک لے، جتنی چاہے دے دے، پھر رجوع کر لے. اور نہ ہی اس کے اندر یہ چیز بالکل ممنوع ہے کہ 2 مختلف طبیعتیں اگر مل جائیں تو ان کی علیحدگی کی کوئی صورت نہ ہو. بلکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا یہ معاشرہ، میاں اور بیوی کا یہ تعلق برقرار رہے، اس سے انسان کی نسل بڑھتی رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زرخیز ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اسی لیے دین اسلام نے ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے میاں اور بیوی کا یہ تعلق نہ صرف برقرار رہے بلکہ مزید پختہ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے نکاح کرنے سے پہلے مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. کہیں یہ نہ ہو
نکاح کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے آمنا سامنا کرے، اس کی شکل اسے اچھی نہ لگے اور وہ طلاق دے دے، تو شریعت نے اجازت دی کہ ایک نظر نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھ لے، اور یہ نظر آئندہ زندگی میں اس کے لیے زیادہ فائدہ مند قرار ہو۔ اسی طرح اسلام معمولی باتوں پر طلاق دینے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شوہر کو یہ تاکید کرتا ہے کہ اگر بیوی کا کوئی اچھا عمل تمہیں اچھا لگتا ہے اور اس کی کوئی بری بات تمہیں بری لگتی ہے تو اس بات کو برداشت کرو۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں ان کا کوئی فعل برا لگے تو ہو سکتا ہے تم اس کی بات کو برا جانو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کے اندر تمہیں بہترین فائدہ عطا کر دے۔ تمہارے نزدیک بظاہر وہ برائی ہو اور اس کے بدلے اللہ ہو سکتا ہے اس عورت سے تمہیں ایسی اولاد دے دے جو تمہاری دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، دل میں اس کے خلاف نفرت نہ رکھے۔ اگر اس کو اس کا کوئی ایک فعل برا لگتا ہے تو کوئی اور عادت اچھی بھی تو لگتی ہوگی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا، اندر سے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، یہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر باہر آئے، دروازہ تو بجا چکا تھا، کہنے لگا آیا تھا پھر واپس چلا گیا کیوں؟ کہا میں تو اپنی بیگم کی شکایت لے کر آیا تھا اور میں اندر آپ کی بیگم کی چڑھائی سن رہا تھا کہ وہ آپ کو سخت الفاظ کہہ رہی، تو میں گھر چل پڑا۔ کہا یہ عورت، یہ بیوی، یہ میری بیٹوں کے لیے روٹیاں پکاتی ہے، یہ ان کے کپڑے دھوتی ہے، یہ ان کی خدمت کرتی ہے، اگر کبھی کچھ کہہ دیتی ہے میں چپ کر جاتا ہوں۔ یعنی اگر آپ کو کسی کا، وہ اپنی بیوی کا کوئی ایک عمل برا لگتا ہے تو دوسرا عمل اچھا بھی لگتا ہوگا۔ اسی لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر فوراً طلاق نہ دو، بلکہ ان کو اپنے بستروں سے دور کر دو، ان کو نصیحت کرو، اپنے بستر سے دور کرو۔ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ہلکی مار مارو، ہلکی پٹائی کرو۔ اگر پھر بھی وہ تمہاری اطاعت کی طرف آ جاتی ہیں تو پھر ان کو چھوڑنے کا نہ سوچو، کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اصلاح کے طریقے دین اسلام کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ میاں بیوی کی یہ اکائی، یہ معاشرے کی اکائی برقرار رہے اور اس میں فساد نہ ہو۔ اور اگر معاملہ پھر زیادہ بگڑ جائے تو قرآن حکیم حکم دیتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر لڑائی اختلاف زیادہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے تو ایک مرد کی طرف سے فیصلہ کرنے والا اور ایک عورت کی طرف سے، اس کے اہل و عیال میں سے ایک اس کے اہل عیال میں سے، یہ مل کر بیٹھ کر اصلاح کی کوئی نہ کوئی صورت نکالے۔ اور اگر یہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ عز و جل ان کی ان کوششوں کو برآور کرے گا، ان کے گھر میں اصلاح پیدا فرما دے گا۔ اور اگر یہ تمام معاملات کرنے کے بعد پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جدائی ہی لازمی ہے، تو شریعت اسلام حکم دیتی ہے بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دو، ایسے طوہر میں جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو، اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دو۔ دیکھو اسلام بڑا حکمت والا دین ہے، اسلام بڑا انسانوں کو ایک ایک پوائنٹ پر اپنی طرف دعوت دینے والا دین ہے۔ ایک طلاق دو، غصے میں آگے طلاق 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 کا فائر نہ مارو، برسٹ نہ چلاؤ، ایک فائر کرو، ایک طلاق دو۔ کیوں؟ پھر بیوی کو حکم دیا گیا خاوند کے گھر میں رہ، بناؤ سنگار بھی کر، کہ ہو سکتا ہے اس کو جو غصہ آیا تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر یہ رجوع کرنے کے لیے سوچے۔ ایک طلاق دو، عدت کے اندر رجوع کر لو اگر کرنا چاہو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے عدت کے بعد عورت آزاد ہو گئی، وہ چاہے جہاں مرضی نکاح کرے۔ اور اگر تم عدت گزرنے کے بعد دوبارہ صلح کرنا چاہو، پھر اکٹھا ہونا چاہو، تو نکاح کا راستہ تمہارے لیے پھر بھی کھلا رہے گا۔ یہ اسلام کی بڑی سادہ مثال اور بڑی عقل کے مطابق باتیں۔ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں ابلیس اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کرتا ہے، وہ آ کر اطلاع دیتے ہیں
کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروائی، اسے کہتا تو نے کچھ نہیں کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ کہتا ہے تم کچھ نہیں کام کر کے آئے۔ دیکھو شیطان سب سے زیادہ خوش کس بات سے ہے؟ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا، اس وقت تک لگا رہا، اس وقت تک اس کے ذہن میں فتنے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں میاں بیوی میں لڑائی کا بیج بو آیا ہوں، فساد کروا کر آیا ہوں۔ شیطان تخت سے اترتا ہے، اس ٹنگڑے کو سینے سے لگا کر کہتا ہے اصل میں میرا جانشین تو ہے، جو کام تو کر کے آیا یہ اصل کام ہے۔ تو شیطان کو میاں بیوی کا فساد اس کے لیے بڑا عظیم اسلحہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فساد ہو، لیکن اسلام ہر وقت عورت اور مرد کو، میاں اور بیوی کو یہی تلقین کرتا ہے کہ اپنا گھر بساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کو طلاق نہ دو بغیر کسی بدکاری کے، کیونکہ اللہ عز و جل ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے مرد ہیں، اور ان عورتوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھنے والی عورتیں ہیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت سالت زوجہا طلاقہا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جس عورت نے اپنے خامن سے بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے، بغیر کسی بات کے، تھوڑا سا مسئلہ ہوا دے طلاق، کر فارغ، بھیج مجھے، اگر کوئی عورت اس طرح بات بات پہ طلاق مانگتی ہے، بغیر سبب کے طلاق مانگتی ہے، بغیر وجہ کے طلاق مانگتی ہے، تو ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ ایسی عورت پھر جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اور اگر حالات اس ڈگر پہ آ جائیں تو صحیح اور مسنون طریقہ طلاق دینے کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عورت کو پاکی کی حالت میں، طہر کی حالت میں صرف ایک طلاق دے، اور اس پاکی میں اس نے اس سے جماع نہ کیا ہو، اور یہ طلاق دے کر چھوڑ دے۔ جب عدت گزر جائے تو یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت کو قطع کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اسی طلاق کو طلاق سنت کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اصل سنت طلاق یہی ہے کہ عورت کو غسل کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، جماع کیے بغیر ایک طلاق دے کر آزاد کر دیا جائے۔ ابن تیمیہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں مسنون طلاق کی یا تو یہ صورت ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے یہاں تک کہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے، یا عدت کے اندر خامن سے رجوع کرے۔ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی یا ایک ہی طہر میں متفرق طور پر رجوع کیے بغیر 3 طلاقیں دی تو یہ صورت حرام ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والا اکثر علماء جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک بدعتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، غصے سے باہر سے آیا اور آتے ہی فائر کیا، طلاق طلاق طلاق۔ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والا ان ائمہ کے نزدیک بدعتی شخص ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے آپ ایک طلاق دے کر اس کو آزاد کر دو۔ قرآن حکیم کی وہی آیت جو ہم نے ابتدا میں پڑھی، آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس سے مراد یہ چانس ہے۔ آپ نے ایک طلاق دے دی، آپ کا ایک چانس ضائع ہو گیا، زندگی گزر رہی ہے، پھر کسی موقع پر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اب آپ نے دوسری طلاق دے دی، آپ کا دوسرا چانس بھی ضائع ہو گیا۔ الطلاق مرتان، آپ نے 2 مرتبہ اپنے چانس استعمال کر لیے، اب اس کے بعد زندگی میں دوبارہ یہ لفظ نکالنے کی، غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكْ، پکڑ رکھ، قابو رکھ اپنی بیوی کو اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یا پھر احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دے۔ یہ قرآن حکیم کا منشا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل خامند کو ایک رخصت دیتا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دو تو تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے، دوسری مرتبہ طلاق دو تو تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابتدائے ہجرت میں جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ عورتوں کو بار بار طلاق دی جاتی اور پھر ان سے رجوع کر لیا جاتا، پھر طلاق دے دی جاتی، پھر رجوع کر لیا جاتا، کئی طلاقیں دیتے اور کئی مرتبہ رجوع کرتے، اس طرح عورت کو سخت اذیت میں رکھا جاتا۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیات اتار دی، الطلاق مرتان، طلاق 2 چانس ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فإمساک،
پھر پکڑ لو، پھر قابو رکھو، پھر اپنی بیوی کو گھر میں بسا لو، یا تسریح باحسان، یا پھر اس کو احسان کرتے ہوئے جو دینا ہے دے دلا کے اس کو آزاد کر دو۔ اسی طرح خاوند کو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق اللہ دیتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا ساری گفتگو میں، کہ طلاق دینے کے بعد اللہ مرد کو رجوع کرنے کا حق دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت گزار لیں، ان کی عدت پوری ہو جائے، اور پھر ان کو ان کے خاوندوں سے رجوع کرنے پہ رکاوٹ نہ بنو، اگر وہ معروف طریقے سے دوبارہ اکٹھے رہ کر زندگی گزارنا چاہیں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ طلاق دینے کے بعد پھر اللہ عز و جل رجوع کا حق مرد کو دیتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول پہ آئیے غور کیجئے۔ ایک صحابی حضرت حسن بصری روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ایک صحابی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا۔ اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ عدت گزرنے کے بعد یہ صحابی پھر نکاح کا پیغام لے کر اس صحابی کے گھر میں گئے اور کہنے لگے میں تمہاری بہن سے نکاح کا پیغام لائے۔ تو کہنے لگے میں نے اپنی معزز بہن کا نکاح تو تم سے کر دیا تھا، تم نے خود طلاق دی، اللہ کی قسم اب میں دوبارہ اپنی بہن کا نکاح تجھ سے نہیں کروں گا۔ میں نے ایک دفعہ نکاح کیا، تم نے طلاق دے کر میری بہن کو چھوڑ دیا، اب دوبارہ اپنی اس بہن کا نکاح تم سے نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیت اتار دی کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے بعد عدت گزر جائے، علیحدگی ہو جائے، اگر یہ عورت دوبارہ اپنے خاوند سے رجوع کرنا چاہے، ملنا چاہے، جانا چاہے، تو تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہ صحابی کہتے ہیں آؤ نکاح کا پیغام لاؤ، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب میں اس نکاح کے درمیان رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اللہ عز و جل کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ عدت میں رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت کے بعد پھر اس کو اللہ عز و جل نکاح کا موقع دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے الطلاق مرتان سے استدلال کرتے ہوئے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ اگر کوئی دو طلاق، احناف کے ہاں یہ موقف بڑا مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص دو مرتبہ الطلاق مرتان یعنی دو مرتبہ طلاق کہنے کے بعد فوری طور پہ تیسری مرتبہ بھی طلاق کہہ دے، طلاق دو مرتبہ تو قرآن میں آ گیا، کوئی ساتھ ہی تیسری بار بھی کہہ دیتا ہے طلاق، تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور آدمی سے نکاح نہ کر لے۔ جب اس سے نکاح کرے گی پھر واپس آ سکتی ہے، وگرنہ واپس نہیں آ سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مفہوم غلط ہے، یہ مفہوم قرآن و حدیث کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، شریعت کی ادلہ کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے یہاں مرتان سے مراد دو مرتبہ ہے، یعنی مرتن بعد مرہ، ایک بعد کے بعد دوبارہ مرتبہ، تکرار نہیں ہے، اثنتان نہیں ہے کہ دو دفعہ، بلکہ دو مرتبہ، دو موقع ہیں۔ لغت عرب کے اندر مرتان کا معنی لیا جاتا ہے مرتن بعد مرہ، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن حکیم دیتا ہے۔ آئیے غور کیجئے سورۃ توبہ کی ان آیات پر۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ دوسرے مقام پہ اللہ مالک مسلمانوں کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، تمہارے جو غلام ہیں اور نابالغ بچے ہیں، ثلاث مرات، یہ تین موقعوں پر تین مرتبہ تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں۔ اور وہ موقع کون سے ہیں، وہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث مرات، یا ثلاث مرات سے مراد ایک ہی جگہ پر تین بار نہیں، تکرار نہیں، بلکہ الگ الگ موقع ہیں، الگ الگ چانس ہیں، الگ الگ وقت ہے، الگ الگ پوزیشن ہے۔ اور دوسری مثال، آپ میں سے اکثر بھائیوں نے حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ہم سب کو ایمان پر رہتے ہوئے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہماری اس عبادت کو قبول فرما کے جنت میں جانے کا سبب بنائے. جب حاجی رمی کرتا ہے کتنی کنکریاں مارنی ہوتی ہے جی؟ 7. انسان 7 کنکریاں مٹھی میں لے اور ایک ہی دفعہ مار دے, کیا خیال ہے ادا ہو جائیں گی؟ کیوں؟ 7 کنکریاں مارنی ہے نا, تو 7 مار دی. 7 کنکریاں الگ الگ, 1 2 3 اس طرح کنکریاں مارنی پڑیں گی. جب 7 کنکریاں اکٹھی ماری جائیں تو وہ ایک کہلاتی ہیں. 3 طلاق کا فائر مارا جائے وہ بھی ایک کہلاتا ہے. اس طرح 7 کنکریاں الگ الگ مارنی پڑتی ہیں, اس طرح طلاق کا بھی الگ الگ وقت ہے. ایک لمحے میں اگر کوئی 7 کنکریاں اکٹھی مار دے گا وہ 7 نہیں کہلائیں گی, 1 کہلائیں گی. اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے دے گا وہ 3 نہیں کہلائیں گی, 1 کہلائیں گی. ایک اور مثال, نماز کے بعد حکم ہے نا, حدیث میں آتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ کہو, 33 دفعہ الحمدللہ کہو, 33 دفعہ اللہ اکبر کہو. اگر کوئی یہ کہے میں 33 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں, تو کیا خیال ہے وہ 1 دفعہ ہوگی یا 33 دفعہ ہوگی؟ میں 33 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں, 1 دفعہ ہے یا 33 دفعہ؟ 1 دفعہ. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی کہے میں 3 طلاق دیتا ہوں تو وہ 3 طلاق بھی 1 بنے گی. ایک اور مثال, کوئی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے جب گواہ بھی نہ ہو, میاں بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں. کتنی قسمیں جی؟ 4 قسمیں. مرد یہ کہے میں 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس نے یہ کام کیا, تو قاضی صاحب, جج صاحب اس کی اس بات کو مان لیں گے؟ کیوں جی؟ اس کا یہ کہنا کہ میں 4 دفعہ قسم کھاتا ہوں, کتنی قسمیں کہلائیں گی؟ 1 قسم. اسے بار بار قسم اٹھانی پڑے گی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. یہ 4 قسمیں ہیں. اور یہ کہے میں 4 دفعہ قسم اٹھاتا ہوں تو وہ 4 دفعہ اس کی قسم قبول نہ ہوگی. اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلقوا مرتين یعنی دفعتين, اپنی بیویوں کو 2 دفعہ طلاق دو. یعنی طلاقیں جو ہیں طلاق مرتان کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. 2 مرتبہ سے مراد دفعتين, الگ الگ موقعوں پر, الگ الگ اس کی پوزیشن ہے. علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں الطلاق مرتان کی وضاحت کرتے ہوئے کہ شرعی طلاق متفرق طور پر 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق دی جائے گی. جیسے مرتين سے مراد تثنیہ نہیں. قرآن حکیم کی آیت اپنی دلیل میں لا کر بیان کرتے ہیں ثم ارجع البصر كرتين, اپنی نظر کو آسمان پہ دوبارہ ڈالو, پھر دوبارہ ڈالو. تو ایک ہی دفعہ نظر ڈال کے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 2 دفعہ دیکھ لیا. 1 نظر ڈالو پھر نظر ڈالو. تو مرتين سے مراد 1 طلاق, پھر دوسری مجلس میں دوسری طلاق. یہاں پر الفاظ کا تکرار مقصود نہیں ہے, 2 الگ الگ موقع ہیں. اور یہی تفسیر شیخ محمد تھانوی, اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد ہیں, وہ بھی کہتے ہیں الطلاق مرتان, اس سے مراد ہے معناہ مرۃ بعد مرہ, 1 مرہ کے بعد, 1 دفعہ کے بعد پھر دوسری دفعہ. آئیے اب ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. انہیں بیوی کی جدائی کا بڑا غم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے پوچھا کہ تم نے طلاق کیسے دی؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو 3 طلاقیں دی. آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں؟ صحابی کہنے لگے ہاں جی ایک ہی مجلس میں. تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ہی ہوئی, ایک ہی مجلس میں ایک ہی ہوئی, اگر تم چاہو تو اسے لوٹا لو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے اس کو لوٹا لیا. مسند احمد میں یہ روایت ہے اور امام احمد اس روایت کو صحیح فرماتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مبارکہ ہے جس کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے, یہ تب کلام کرتے ہیں جب عرش والا ان کو کلام کروانا چاہتا ہے. مالک چاہتا ہے یہ بولتے ہیں, اور جب تک مالک نہیں چاہتا یہ بول, ان کے اوپر پہرا اللہ کا ہے.
ان کے اوپر وحی اللہ کرتا ہے، اس رسول علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ صحابی 3 طلاق دے چکے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ایک ہی مجلس میں کہا؟ اس نے کہا جی میں نے ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق۔ آپ نے کہا رجوع کر لے، وہ تیری 3 طلاقیں ایک ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت پہ غور کیجئے، ابن عباس فرماتے ہیں ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد کسی دوسری عورت سے شادی کی۔ اس عورت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہا ہے اللہ کے نبی، اس ایک بال سے بڑھ کر بھی مجھے اس مرد کا فائدہ نہیں ہے، میری اس سے علیحدگی کروا دیجئے، ہماری تفریق کروا دیجئے، میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تفریق کروا دی، اور اس کے بعد کہا اپنے اس صحابی سے کہ اگر تم چاہو تو ام رکانہ سے رجوع کر سکتے ہو، سابقہ بیوی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ جواب سنیے، صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، آپ کہتے ہیں رجوع کر لے، آپ کہتے ہیں لوٹ جا، آپ کہتے ہیں اس سے دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا لے، حالانکہ میں اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تجھے کہتا ہوں مجھے علم ہے، اس سے رجوع کر۔ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سنیے غور کیجئے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر کا دور، عمر رضی اللہ عنہما ان کا ابتدائی خلافت کے 2-3 سال، اللہ کے نبی کا دور، ابو بکر کا پورا دور، حضرت عمر کے ابتدائی 3 سال یا 2 سال، اس کے اندر اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا اس کو ایک ہی گردانا جاتا، 3 طلاق 3 نہ ہوتی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت عمر نے کہا لوگوں کو ایک مسئلے میں چھوٹ دی گئی، اجازت دی گئی، تو یہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کیوں نہ ہم 3 طلاقوں کو بطور سزا، یاد رکھیے بطور تعزیر ہم 3 کو 3 ہی لاگو کر دیں۔ حاشیہ در مختار کے اندر بھی یہ بات ہے کہ حضرت عمر نے کہ ابتدائی زمانے تک 3 طلاق ایک گردانی جاتی تھی، جب لوگوں نے کثرت سے یہ کرنا شروع کر دیا تو تعزیراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا جو خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کے امام اور خلیفہ ہے، انہوں نے بطور سزا ان 3 طلاقوں کو 3 لاگو کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بطور سزا 3 طلاقوں کو 3 نافذ کیا، مسئلہ وہی، دین وہی، یہ تو ایک خلیفہ نے ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو لاگو کیا، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دیتا ہے وہ 3 نہیں گردانی جائیں گی، وہ 1 گردانی جائیں گی۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ کون سے نتائج ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ انسان کسی بات پر بیگم سے ناراض ہوتا ہے، پھر باہر سے آتا ہے غصے کے اندر، یہ بیچاری بیٹھی ہوئی روٹی پکا رہی ہے، ہنڈیا پکا رہی ہے، اس کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، اور وہ غصے سے بھرا ہوا آتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ اب جب عقل ٹھکانے آتی ہے، غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو یاد پڑتا ہے میرے تو 4 بچے ہیں، یاد پڑتا ہے میں نے تو حق مہر کے اندر اس کو 12 تولے سونا لکھ کر دیا ہوا ہے۔ پھر وہ جب ساری باتیں آئندہ کے مسائل سامنے آتے ہیں، اب پھر یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے، یا پھر مجنون اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے، یا ہوش و حواس کھو بیٹھنے کا بہانہ کرتا ہے، اور جب کچھ بھی بہانہ نہیں چلتا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیگم کو 3 طلاق دے دی۔ بھائی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں، بڑے غصے میں نے 3 طلاق دے دی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بس ہو گئی پھر 3۔ کہا جی پھر اب کیا کروں؟ کہا کیا کرنا، حلالہ کروانا پڑے گا۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ کہا ایک رات کے لیے اس غیرت مند بیوی کو 1 رات کے لیے کسی اور کے راستے میں، کسی اور کے بستر پہ پہنچا دے، وہ رات اس کے ساتھ گزارے اور صبح یہ واپس تیرے پاس آ جائے۔ کہا جی کس سے کرواؤں؟ کہا کسی شریف سے، مولوی صاحب سے، صوفی صاحب سے، مسکین سا آدمی ہو۔
آج لے لے کل دے دے، پکا نہ ہو جائے، وعدے کا پابند رہے، اس کو دے۔ کو جی پھر اتنی صفتیں تو آپ ہی کے اندر ہیں، آپ ہی یہ کشتی پار لگا دیں۔ پھر بے غیرتی کے راستے کھلتے ہیں، پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر حرام کاری اور زنا کاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر ایک باعزت عورت، باغیرت عورت کے منہ کو جب حرام کا خون لگ جاتا ہے، وہ اچھی بھلی گھر میں بسنے والی باعزت عورت، باغیرت عورت پھر ہمیشہ کے لیے بدکاری کو عادت بنا لیتی ہے، اور سارا ثواب کا کھاتا اس مولوی کے کھاتے میں پہنچتا ہے۔ آئیے ذرا سوچئے یہ حلالہ کیا ہے اور جرم کس کا ہے؟ طلاق کس نے دی جی؟ شوہر نے۔ غصہ کس سے آیا تھا؟ شوہر کو۔ طلاق شوہر نے دی، غصہ شوہر کو آیا۔ غلطی کس کی؟ شوہر کی۔ سزا کس کو مل رہی ہے؟ بھئی غلطی تیری ہے، غصہ تجھے آیا، طلاق تو نے دی، تو اپنا حلالہ کروا، اس کا کیوں کرواتا ہے؟ اس غریب کو تو گھر میں بیٹھی تیرے بچوں کو پال رہی ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ بے غیرتی کا کڑوا گھونٹ ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ بدماشی کا خفیہ راستہ ہے۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ جبے اور دستار اور داڑھی کے نیچے بدکاری کا اڈا ہے، جہاں سے اچھی بھلی باعزت عورت کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات یا دو راتیں یا چند راتوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح مشروط کیا جاتا ہے کہ آج لے لے اور کل چھوڑ دے۔ ایک رات کی ہم بستری کرے یا دو چار راتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دے، پھر اس کو واپس دے دے اور یہ اپنے خاوند کے پاس لوٹ آئے۔ تمام ائمہ اسلام کے نزدیک یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا راستہ ہے۔ تمام ائمہ اس کو حرام جانتے ہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک بھی گو حلالہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ حلالہ کر لے تو بیگم پاک صاف ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ خباثت ہے، اس سے پاکی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مولویوں کے منہ کو لگی ہوئی وہ بدکاری ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غریب طلاق دے دیتا ہے، مولوی سب سے پہلا فتویٰ یہی جاری کرتا ہے کہ جناب اب حلالے کے بغیر گزارا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جامع نظامیہ رضویہ لاہور کا جاری کردہ ایک فتویٰ ہے۔ جامع نظامیہ رضویہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کا یہ فتویٰ۔ ایک عورت سوال کرتی ہے مفتی صاحب سے کہ جناب میرے خاوند نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب میرے لیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عورت کے حلال ہونے کے لیے حلالہ ضروری ہے۔ اس حلالے کے بغیر، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو، آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد صحیح فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے ہیں کہ اپنے خاوند سے رجوع کر لے، اپنی عورت سے رجوع کر لے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی گردانی جاتی۔ یہ دارالافتاء ادارہ منہاج القرآن طاہر القادری صاحب کا ادارہ، وہ اپنے فتوے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت سوال لکھتی ہے کہ اس طرح میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، تو کہتے ہیں اب آپ اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہیں، حلال ہونے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے۔ حلالے کے بغیر مولویوں کو لگی ہوئی ہے نا، یہ خون لگا ہوا ہے، یہ چاٹ لگی ہوئی ہے، یہ مزہ لگا ہوا ہے۔ آئے گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی اس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں۔ یہ تیسرا فتویٰ ہمارے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کے نام پر لاہور میں جامع اشرفیہ جو بنایا گیا ہے، یہ جامع اشرفیہ کے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کے نکاح سے نکل چکی ہو، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہوتی ہیں، آپ اس اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو حلالہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اخبار جہاں کے اندر ایک شخص اخبار جہاں کے اخباری مفتی سے سوال کرتا ہے، ان کا فتویٰ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو، واپس جانا چاہتی ہو تو واپسی کے لیے تمہیں اپنے کسی اور مرد سے ایک رات کے لیے مشروط نکاح کرنا ضروری ہے، وہ 1 رات رکھے، استعمال کرے، فارغ کر دے۔ یہ عورت ہے، بھیڑ بکری نہیں ہے،
یہ عورت ہے، گائے بھینس نہیں ہے۔ آج اس کے قلے سے اس کی رسی بندھی ہوئی ہے، کل کو کسی اور کے قلے سے اس کی رسی بن جائے۔ یہ غیرت مند ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے، اس کو اس طرح ذلیل نہ کرو۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ مفتیوں کے حوالے آپ نے سن لیے، ان کے فتوے دیکھ لیے۔ آؤ اب امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سن لو۔ ان مفتیوں کے فتوے کو اگر کوئی ٹھوکر مار دے، جامع اشرفیہ کا فتویٰ، ادارہ منہاج القرآن کا فتویٰ، جامع رضویہ نظامیہ کا فتویٰ، اگر کوئی ان کو ٹھوکر مار کے کہے میں نہیں مانتا، اللہ کی قسم ان کے ایمان میں خلل نہیں آئے گا، وہ بدعقیدہ نہیں ہوں گے، وہ کافر نہیں قرار دیں گے۔ میں آپ کو اس کا فتویٰ سنانے لگا ہوں، میں آپ کو اس کی بات بتانے لگا ہوں۔ اگر محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے اور دنیا کا کوئی بندہ یہ کہے میں آقا کی بات نہیں مانتا، میں محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانتا، میں نبی کائنات کی بات نہیں مانتا، یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوگا اور وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ سنن نسائی میں یہ روایت ہے، دارمی میں یہ روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کروائے اور اس پر جو حلالہ، جس کے لیے حلالہ نکالا جائے۔ حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، مولوی بھی، پیر بھی، اس کا مرید اور شاگرد بھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں لعنتی ہیں۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ پھٹکار ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے، پھٹکار ہے اس پر جو اپنی لا کر مولوی کے منہ پہ دیتا ہے، اجر اخلاتے سویرے دے دیں، اس پہ بھی لعنت ہے۔ کرنے والا بھی ملعون ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی ملعون ہے۔ دوسری روایت سنیے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بالتیس المستعار؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل، قال هو المحلل، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ امام حاکم اس کو صحیح فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنیے، اور صرف سنیے نہیں، ان مولویوں کو سنائیے، ان ممبر و محراب کے وارث، جس ممبر و محراب سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں نکلا کرتی تھی، آج ان مسجدوں کے میناروں کے سائے کے اندر حلالہ سینٹر کھلے ہوئے، بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے، مدرسے کے اندر 4 کمرے حلالے کے لیے مخصوص کیے ہوئے، وہ حقیقتیں آگے آئیں گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان اس کو سنائیے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، بہقی میں یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ، کرائے کا بکرا، مانگا ہوا بکرا، مانگ کے بکری جفتی کروا کے واپس دے جانے والا بکرا، سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کرائے کا سانڈ، کرائے کا بکرا مانگا ہوا، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ضرور خبر دیجئے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حلالہ کرنے والا، وہ حلالہ کرنے والا جو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے بیوی حلال کروانے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے، وہ حلالہ کرنے والا، سنو، حلالہ کرنے والا، کروانے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں میرے پاس جو حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اگر یہ لائے جائیں گے تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا، زنا کی حد قائم کر کے ان کو سنسار کر دیا جائے گا اگر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ کے پاس کوئی حلالے کا کیس لایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حلالے کو زنا کہا کرتے تھے۔ ابراہیم نخی فرماتے ہیں یہ نکاح باطل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر زوج ثانی نے
عورت کے زوج اول کے لیے حلال ہو جانے کی غرض سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے اور زوج اول کے لیے حلال بھی نہ ہوگی اگرچہ زوج ثانی نے ہم بستری بھی کر لی ہو۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاقی مسئلہ ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ حلالہ کا نکاح حرام ہے۔ شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں حلالہ کا نکاح متعہ سے بھی بدتر ہے اور زیادہ خرابی اور بے حیائی کا باعث ہے۔ حلالہ ایسی بے غیرت چیز ہے جس کا تصور کوئی شریف و نفس نہیں کر سکتا۔ نکاح شرعی، جب نکاح ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں، مبارکباد ملتی ہے، مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہوتا ہے، مٹھائی کھلائی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نکاح کو مشہور کرو، اعلان کرو، پھر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، پھر ولیمہ کروایا جاتا ہے، میاں بیوی میں ہمیشگی خیر اور برکت کے لیے دعا دی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کو خیر اور بھلائی پہ اکٹھا فرمائے۔ یہ نکاح شرعی ہے، لیکن نکاح حلالہ، نکاح شرعی میں خوشیاں ہیں، یہاں پہ ندامت ہے، وہاں پہ اعلان ہے، وہاں پہ اطلاع ہے، وہاں پہ دعوت ہے۔ یہاں رات کے اندھیرے میں لاتے ہیں، مولوی کے بند حجرے میں بٹھاتے ہیں اور تاریکی کے اندر مولوی کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے، عورت بے غیرتی کے جام پی رہی ہوتی ہے اور ہر طرف ندامت کا دور دورہ ہوتا۔ نکاح شرعی کا ولیمہ ہے، وہاں صبح اپنی اس بیٹی کو لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خوشی سے آنا جانا ہوتا ہے، اور یہاں دیوس بے غیرت خامند جو ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پہ چھوڑتا ہے، جو ابھی اس پر حرام نہیں ہوئی، ابھی طلاق دی ہے، عدت کا پیریڈ موجود ہے، ابھی یہ اسی کی بیوی ہے، عدت گزرے گی تو آزاد ہوگی، بیوی اس کی ہے، مزے کوئی اور بے غیرت لے رہا ہے، یہ بھی بے غیرت ہے، اور جس کے نیچے یہ گئی ہے یہ بھی بے غیرت ہے۔ یہ رات کو جا کر اس کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ صبح واپس کر دو۔ آئیے، یہ بدکاری کا سامان پیدا کب سے ہوا؟ جب سے ان 3 طلاقوں کو ایک کہنے پر زور دیا جانے لگا، باقی سارے راستے جو سنت کے راستے تھے اس کو بند کر دیے، پھر بہانوں کے باب کھلے، ابواب الحیل کھلے۔ اللہ اکبر۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار کے اندر ایک عجیب حیلہ بیان کیا گیا اسی حلالے کے ناطے سے، سنیے ذرا آپ بھی۔ کہا اس کا لطیف حیلہ یہ ہے کہ اگر نکاح کرنے والا نکاح کرے اور نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اگر میں نکاح کرنے کے بعد تجھ سے جماع کروں، ہم بستری کروں، تو تجھے طلاق بائن ہے، اس طرح نکاح بھی ہو جائے گا، جماع بھی ہو جائے گا، طلاق بائن بھی ہو جائے گی، یا پچھلے کے پاس جانے کے قابل بھی ہو جائے گی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ یاد رکھنا انہوں نے کیا کہا، نکاح کرنے سے پہلے یہ ہیلا کر لے کہ اگر میں جماع کروں گا تو تجھے طلاق بائن ہے، اور آتی وہ اسی کام کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طلاق قبل نکاح، لا طلاق، کوئی طلاق نہیں نکاح سے پہلے، بیوی بنی نہیں، طلاق کس بات کی، طلاق تو بیوی بننے کے بعد ہے۔ ان سارے دلائل کے باوجود جب حلالی مولوی جن کے منہ کو یہ حرام لگا ہوا ہے ان کو بات بتائی جائے تڑپ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں شفیع محمدی، سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے پاس یہی طلاق کا کیس آیا تو انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا، یہ ہمارے ہاتھ میں ان کا فیصلہ ہے جسٹس شفیع محمدی کا۔ وہ فرماتے ہیں اپنے اس فیصلے کے اندر کہ حلالے سے بے شرمی و بے حیائی پھیلے گی، ایسے علماء کی کمی نہیں جنہوں نے حلالے کی سخت مذمت کی ہو۔ اسلام کے اندر شادی ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ کے ہیرو ہیروئنوں کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمد کے امتیوں کا ہمیشہ اکٹھے رہنے کا عقد ہوتا ہے۔ حلالے سے بے غیرتی پھیلے گی، اور اگر کوئی حلالہ کا کیس کسی کے پاس لایا جائے، کوئی حلالہ کرے، تو میں یہ چاہتا ہوں اس کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی جائے،
جیسے عمر ابن خطاب نے کہا اگر میرے پاس کوئی حلالے کا کیس آئے گا میں اس کو سنسار کر دوں گا. تو انہوں نے کہا بہتر ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی جائے. روزنامہ جنگ لاہور 4 جنوری 1996. اب جو ہی یہ فتویٰ سامنے آیا تو پورے حلالی مولویوں کے اندر جو اصل میں حرامی مولوی ہیں تھرتھلی پڑ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا پیٹ، ہمارا دھندا، ہمارا کام، ہمارا کاروبار وہ سارا ختم ہو جائے گا. اب یہ واللہ میں یہ رمضان سے پہلے کا کیس ہے، لاہور کا واقعہ ہے. ایک مرید نے اپنے پیر کو قتل کر ڈالا. میں اس وقت لاہور میں موجود تھا. یہ جو پیروں کے پاؤں چومتے ہیں، پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں، اس نے چھرے سے کاٹ ڈالا. اور جب جج کے پاس گیا اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں اس پیر کو میں نے مارا ہے. قاضی نے کہا، جج نے کہا کہ کوئی نہ کوئی چکر ہے، تو ایسے کوئی مجرم اقرار نہیں کرتا میں نے یہ قتل کیا، تو جو کر رہا ہے تیرے پیچھے کوئی کہانی ہے. کہا کہانی ہے یا نہیں تم مجھے پھانسی لگاؤ، میں نے اس کو مارا ہے میں مانتا ہوں. کہا نہیں جب تک نہیں بتائے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں، بتا چکر کیا ہے. اس نے کہا چکر یہ ہے، یہ میرا پیر تھا، میں اس کے پاؤں چومتا تھا، اس کے گھٹنوں کو چھوتا تھا، خود بھوکا رہتا تھا، اس کا گلک بھرتا تھا. ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا، میری بیٹی روتی ہوئی آ گئی، کہنے لگی ابا جان ماری گئی، برباد ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے. تو میرا یہی پیر و مرشد تھا. میں نے کہا جناب پیر صاحب اب کیا ہوگا؟ کہا اب تو کیا ہونا، حلالے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کس سے کرواؤں؟ اس نے صفتیں گنوائی. کہا اتنی ساری صفتیں آپ ہی کے اندر ہے، پھر آپ ہی یہ کار خیر انجام دے دو. اس نے کہا حاضر، خادم حسین حاضر، ہم حاضر ہیں. کہا میری بیوی کا میں نے نکاح کر دیا، رات کو اس نے رکھا، 2 راتیں رکھ کے چھوڑ دی. کچھ عرصے کے بعد اللہ حق کو واضح کرتا ہے نا، ظالموں کے ظلم کو بھی واضح کرتا ہے. کہا کچھ عرصے کے بعد میں پیر صاحب کے بیٹھا ہوا، اتفاقاً پیر کی اپنی بیٹی روتے ہوئے آ گئی. کہا کیا ہوا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہا ابا جی ماری گئی، لٹ گئی، برباد ہو گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا ہونا کیا، خامن نے منڈی ٹوٹے نے طلاق دے دی. کہا کتنی دی؟ کہا 3 دے دی. کہا بیٹی رونے کی کیا بات ہے، او وہابیوں کا مدرسہ ہے، وہ وہابیوں کی مسجد ہے، جاؤ ان کے مدرسے میں جاؤ، وہ تمہیں لکھ کر فتویٰ دے دیں گے کہ 3 طلاق 1 ہوا کرتی ہے. رونے کی کیا بات ہے، جاؤ رجوع کر لو. مرید کہتا میری اکھاں کھل گئی ابھی ایک ہی. جب میری بیٹی کو طلاق ہوئی تھی تو کہا تھا حلالہ ہوگا اور میں کروں گا، اب تیری کو ہوئی ہے تو میں کروں گا، مجھ سے کیوں نہیں کرواتا؟ چھری لایا اور اپنے اس پیر کی منڈی کاٹ کے ٹکڑے کر ڈالے اور جج کے سامنے کہا میں نے مارا ہے، میرے لیے اور شریعت ہے، اس کے لیے اور شریعت ہے. یہ دھندا ہے، یہ حلالہ دھندا ہے، کاروبار ہے. اللہ کی قسم رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے، یہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. سنیے، جو ہی جسٹس شفیع محمدی نے یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ دیا، کراچی میں ختم نبوت کے دارالافتاء کا اجلاس ہوا. امیر مفتی منیر الدین کی صدارت میں انہوں نے کہا سورۃ بقرہ کی آیت 230 میں اللہ نے خود حلالے کی اجازت دی ہے. تعالی اللہ عما یقولون. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے؟ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، رب پہ جھوٹ باندھنے والے. لیکن آپ بھی سن لیجئے وہاں پر کیا ہے. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، علیحدگی ہو جائے، یہ پہلے خامن پر حرام ہو جاتی ہے یہاں تک جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے. اور وہ نکاح حلالہ نہیں، نکاح شرعی، باقاعدہ نکاح، ساری عمر اکٹھے رہنے کا، ساری عمر کا بندھن باندھے. اور پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد، یا 1 سیکنڈ بعد، 2 سیکنڈ بعد اگر کبھی ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے وہ پھر طلاق دے دے، اب یہ عدت گزارنے کے بعد پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. لیکن یہ نکاح مشروط نہیں ہوگا، یہ نکاح حلالہ نہیں ہوگا، یہ نکاح مولوی مدرسے کے ملا سے نہیں ہوگا، یہ نکاح باقاعدہ شرعی نکاح ہوگا. اس میں لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اس میں ولیمہ ہوگا، اس میں خوشی ہوگی، اس میں دعائیں ہوں گی، اس میں مٹھائی بٹے گی، اس میں تمام چیزیں ہوں گی. وہ باقاعدہ نکاح ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا کہ آج رکھ لا اور صبح چھوڑ دینا. اللہ کی اس بات کو یہودیوں کی طرح توڑ مروڑ کر اپنے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ ضمیر فوش ملا،
ایمان کو بھی بیچتے ہیں, رب پر تہمت بھی لگاتے ہیں. اور یہ ادا مسلمانوں کی ادا نہیں ہے, یہ یہودیوں کی ادا ہے, رب پر جھوٹ باندھنا. کہا اس میں اللہ نے اجازت دی ہے. اگلا جملہ ذرا کان کھول کر سننا. یہ جملہ کسی انڈین فلم کے ہیرو کا نہیں ہے, یہ مفتی صاحب کا ہے, یہ ملا صاحب کا ہے. لیکن بات کتنی عجیب کر رہا ہے, غور کیجئے. کہا اللہ نے اجازت دی ہے, حلالہ سینٹروں سے خائف رہنے کی بجائے بہتر ہوتا جسٹس شفیع محمدی پہلے سے موجود بازار حسن کو بند کرواتے, اس کے لیے قانون سازی کرتے. یعنی وہ جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ تو کھلا عام ہو رہا ہے, اگر ہم نے کچھ کرنا شروع کر دیا تو چیخ مارنی شروع کر دی. حلالہ سینٹروں سے پہلے بازاری اڈے جو ہیں بدکاری کے, طوائفوں کے اڈے, ان کو بند کروانا چاہیے. مطلب ہے ان دونوں میں کوئی نہ کوئی لنک ہے نا, کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے. وہ موتے کے نام پر بیٹھتے ہیں, آپ حلالے کے نام پر بیٹھے ہو, بات تو ایک ہی ہے. وہ موتے کے نام پر بیٹھے ہیں لائسنس لے کر, اور تم حلالے کے نام پر بیٹھتے ہو. کہا وہ بند کرنا چاہیے جو پہلے سے ہیں, ہم نے تو بعد میں کھاتا شروع کیا ان کو دیکھ دیکھ کر. اور قرآن پر الزام وہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا یہ کن کا طریقہ ہے. اب آئیے آگے چلیے, ایک اور حلالی مولوی صاحب کا بیان سنیے. نام ہے مفتی غلام سرور قادری, یہ ہمارے ہاتھ میں ان کا بیان ہے. فرماتے ہیں کہ حلالہ قرآن سے ثابت ہے, اسے برا کہنے والا مجرم ہے, اور اجڑے ہوئے گھر کو بسانے کے لیے حلالہ کرنا ثواب ہے. حلالہ کرنا کون کہہ رہا ہے؟ غلام سرور قادری. یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ کہتے ہیں ثواب ہے, اور محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کرنے والا بھی لعنتی ہے, کروانے والا بھی لعنتی ہے. کس کی مانے؟ قادری صاحب کی مانے یا امام الانبیاء کی مانے؟ قادری کی مانے یا محمد الرسول اللہ کی مانے؟ قادری کی بات کو لے کر اس کی بات کو کیسے چھوڑ دیں جس نے اپنے بارے میں کہا تھا مجھے تولا گیا تھا, مجھے میزان میں بٹھایا گیا تھا, 2 سے تولا میرا پلڑا بھاری رہا, 10 سے تولا پلڑا بھاری رہا, 100 سے تولا پلڑا بھاری رہا. ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے؟ امام کائنات کو, امام اعظم کو, محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلڑے میں امام کائنات کو بٹھا دے, ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے, محمد کا پلڑا سب پہ بھاری رہے گا. ہم کیسے مان لیں کہ قادری کہتا ہے ثواب ملے گا, اور جبکہ میرے آقا, میرے قائد, میرے امام, میرے نبی قائد اعظم وہ فرماتے ہیں کرنے والا لعنتی, بے شک مفتی قادری ہی کیوں نہ ہو, کروانے والا لعنتی. مولوی اجمل قادری نے کہا حلالے کو برا کہنے والا اللہ کا مجرم ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ذرا سوچو زہر کا یہ تیر کتنی دور تک جا رہا ہے. حلالے کو برا کہنے والا کون ہے؟ مجرم ہے. تو مجھے بتاؤ, یہ تو رسول اللہ نے کہا ہے لعنتی کام ہے, یہ تو عمر نے کہا میں سنسار کر ڈالوں, یہ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا زنا ہے, یہ تو صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ حلالہ کا نکاح بربادی اور فساد ہے. یہ نکاح نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ فتویٰ کس کس پہ لگے گا؟ تمہارے زہر و بھرا تیر نہ نبی کو چھوڑا, نہ صحابہ کو چھوڑا, نہ مجتہدین کو چھوڑا, نہ محدثین کو چھوڑا, نہ ائمہ دین کو چھوڑا. اور عبد القادر آزاد, ان کا یہ فتویٰ ہمارے ہاتھ میں. فرماتے ہیں عبد القادر آزاد صاحب کہتے ہیں کہ حلالے کو برا کہنا, بے شرمی کہنا, بدکائی کہنا توہین ہے اسلام کی. اسلام کی توہین ہے اگر تم کہو یہ حلالہ برائی کا مرکز ہے, یہ حلالہ خباثت ہے, یہ حلالہ بے غیرتی ہے. یہ توہین ہے اسلام کی. ہم بھی عبد القادر آزاد صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. واقعی حلالے کو برا کہنا اسلام کی توہین ہے, لیکن وہ اسلام جو آپ نے بیٹھ کر بنایا ہے, وہ اسلام نہیں جو رب نے اتارا. آپ کا بنایا ہوا اسلام, آپ کا گھڑا ہوا اسلام,
آپ کا خود ساختہ اسلام اس کی توہین تو ضرور ہے، کیونکہ پیٹ پہ، نفس پہ، مال پہ، جیب پر لات لگی ہے، اور وہ اسلام جو عرش والے نے محمد رسول اللہ پہ اتارا تھا، اس اسلام کی صحیح تصویر نبی نے بیان کر کے کہا لعنتی ہے کرنے والا کروانے والا۔ جمعیت علماء پاکستان، اس کے سربراہ عبدالستار خان نیازی، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا اس حلالے کے خلاف فتویٰ آنے پر۔ اچھا یہ تو مولویوں کا حال تھا، آؤ آپ کو ایک بی بی جی کی خبر سناتا ہوں۔ بیچاری عورت، وہ کہتی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی یہ عورت ہے، اور یہ سوال کرتی ہے اخبار جہاں کے اندر، اس کا یہ اعلان چھپا ہے، جج کے پاس جا کر کہتی ہے کہ جج صاحب مولوی حلالے سے ڈر لگتا ہے، مر جاؤں گی مولوی سے حلالہ نہیں کرواؤں گی۔ پوری خبر کیا ہے؟ کہتی ہے میرے خامند، ایک مقامی عورت خاتون بشیرہ بی بی نے اپنے سابقہ خامند شفیع کے خلاف دائر دعوے میں کہا کہ میرا خامند مجھے باجی باجی کہہ کر پکارتا تھا، میں نے اس سے طلاق لے لی، اب جب طلاق ہو گئی اب وہ مجھے بار بار آ کر دھمکیے دیتا ہے کہ تجھے مولوی کے قابو کراؤں گا اور مولوی حلالے کے سپرد کرواؤں گا۔ جج صاحب مر جاؤں گی مولوی حلالہ نہیں کرواؤں گی۔ آئیے، یہ چونکہ بڑا مشہور ہے نا، پاکستان انڈیا میں صوفیہ کے ذریعے اسلام پھیلا، وہ ہندوؤں سے لے کر کچھ یونان کے فلسفے سے لے کر وہ گچ مچ کر کے انہوں نے ہمیں دے دیا چوں چوں کا مربع۔ ہمارے ہاں قوالی ہے ان صوفیوں کے ہاں، تو ہندوؤں کے ہاں بجن ہے، ان کے ہاں مزار ہے تو ہمارے ہاں درگاہ ہے، ان کے ہاں دیوتا ہے تو ہمارے ہاں بولو داتا ہے۔ ملتا جلتا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایمان بھی ملتا جلتا ہے، وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، ہم لمبے پڑے کو پوجتے ہیں، بس صرف یہ ڈیفرنس ہے ان صوفیوں کے اسلام میں اور ہندوؤں کے دین مذہب میں۔ آئیے ذرا اس حلالے کا ہندوؤں سے کیا رشتہ۔ ہندوؤں میں ایک قبیح مذہبی عمل ہے جس کو نیوگ کہا جاتا ہے، یہ حلالے کے بالکل برابر ہے، مشابہ ہے۔ جس طرح حلالی مولوی حلالے کی رغبت دلاتے ہیں، اسی طرح ہندوازم کے دو فرقے ہیں جو آدمی اور عورت کو زنا کی زبردست رغبت دلاتے ہیں۔ ایک فرقہ بام مارگی ہے جس کے پیروکار جنوبی بھارت میں ہیں۔ بام مارگی فرقہ میں ایک عورت کو کئی خامند کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح حلالے میں اگر کوئی عورت کسی جگہ نہیں بستی اور اس کو بار بار طلاق ملتی ہے تو ہر طلاق کی صورت میں خامند اس کو حلالے کے نام پر مختلف مردوں کے حوالے کرتا ہے۔ دوسرا فرقہ ہندوؤں کے اندر آریہ سماج کا فرقہ ہے جو کھلم کھلا نیوگ کی مرد اور عورت کو اجازت دیتا ہے۔ نیوگ کی تعریف کرتے ہوئے دیانت جی کی مذہبی کتاب ستیارتھ پرکاش صفحہ 179 پر یوں لکھتے ہیں، اگر کسی شادی شدہ مرد و عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ نیوگ کر کے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ نیوگ کی صورت میں عورت اسی بیاہے ہوئے خامند کی رہتی ہے، اسی کے گھر میں رہے گی، اس عورت کے گھر میں جتنے بچے ہوں گے وہ اس کے بیاہے ہوئے خامند کے بچے ہی کہلائیں گے، وراثت میں حصہ دار بھی بنیں گے، اور نیوگ شدہ عورت مرد کا تعلق کاریہ کرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں حلالہ کرنے کا تعلق کاروائی کرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ برابر برابر چیز ہے۔ نیوگ جی فرماتے ہیں وید شاستروں کے فرمان کے مطابق نیوگ میں زنا کاری اور شرم نہیں ماننی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک بابرکت عمل ہے۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ جو حلالہ ہے کسی کا اجڑا ہوا گھر بسانا ثواب کا کام ہے، اور یہاں ہندوؤں میں کہتے ہیں اولاد نہ ہو، عورت کسی اور مرد سے منہ کالا کر کے پھر واپس آ جائے تو یہ بھی بدکاری اور زنا نہیں، ثواب کا کام ہے۔ مقصد دونوں میں مشترک ہے۔ ہندو بھی اپنی عورت کو تھوڑی دیر کے لیے کسی اور مرد کے پاس روانہ کرتے ہیں، اور حلالے کے اندر بھی بیوی کو غیر مرد کے بستر پہ سجایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ہے، جب خامند اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اپنی عورت کو یوں اجازت دے، اے نیک بخت، اولاد کی خواہش کرنے والی، مجھ سے علاوہ دوسرے مردوں کی خواہش کر، اب مجھ سے تو اولاد نہیں ہو سکتی، تب عورت دوسرے مردوں سے نیو کر کے اولاد پیدا کرے، لیکن یہ عورت اس بیاہے ہوئے عالی حوصلہ خامند کی خدمت میں لگی رہے، اس کو چھوڑ کر نئے سانڈ کی خدمت نہ کرتی رہے۔ یہ عالی حوصلہ، یہ باعزت، یہ بڑا غیرت مند، یہ بلند حوصلوں والا جس نے اپنی ہوتے ہوئے پرائے کے حوالے کر دی ہے، اس کی خدمت میں لگی رہے۔ یہ عالی حوصلہ نہیں، یہ دیوس اور بے غیرت ہے۔ اور یہی چیز
حلالہ اور متع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے متع کے لیے اجازت دی تھی، اب اللہ نے قیامت کی دیواروں تک اس رشتے کو، اس نکاح کو، اس طریقہ کار کو حرام قرار دے دیا۔ اگر کسی کے پاس اس میں سے کچھ ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ امام بغوی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حلالہ وقتی نکاح ہے، فاسد ہے۔ فقہ جعفریہ کے آپ نے سنا نا، حلالہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا اجر ملتا ہے، اجرتے گھر بستے ہیں۔ جس طرح حلالے کے فضائل یہ بیان کرتے ہیں، متع کے فضائل شیعہ بیان کرتے ہیں۔ برہان المتع کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ متع کرے اس کا مقام حسین کے برابر پہنچ جاتا ہے، 2 دفعہ متع کرے حسن کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر، 3 مرتبہ متع کرنے والا علی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ ان ظالموں کو برباد کرے، ان بدعقیدوں کو برباد کرے۔ رسول اللہ پہ کتنا بڑا جھوٹ اور الزام، اور نبی کی کتنی بڑی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی 4 مرتبہ متع کرے تو وہ محمد کے مقام کو پہنچ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح وہ اپنے متع کے فضائل کے لیے دلیلیں رکھتے ہیں، اسی طرح حلالہ کرنے والا کہتا ہے یہ باعث اجر ہے، یہ ثواب کاری ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اجرتے گھر بستے ہیں۔ اور حالانکہ یہ عمل حرام عمل ہے۔ اب اس حرام کام کو حلال کرنے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑے، ذرا سنیے۔ فقہ حنفی کی مشہور درسی کتاب کنز الدقائق کی شرح پر صفحہ 126 پر رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے۔ کہتے ہیں نبی کی حدیث لعن اللہ المحلل والمحلل له کی تعویل یہ ہے، یہ جو حدیث آئی ہے نا کہ اللہ کے نبی کی اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی، اس کی اصل بات، اس کا اصل معنی آپ نے سنا ہوگا نا، ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے، نچوڑ۔ اب جو نچوڑ میں نکل آیا اس کو پی لو۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کے پاس ایک انار ہے، آپ انار کے دانے نکال کے جوسر میں ڈالتے ہو، مکینے میں ڈالتے ہو اور اس کا جوس نکالتے ہو۔ آپ کے پاس کتنی چیزیں آ گئی؟ 2، ایک جوس اور ایک کچرا۔ ایک کچرا آئے گا نا، اس کو بلدیے میں پھینک دو گے، جوس کو پی لو گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمہاری بات کا زہر کتنا دور تک جاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا۔ نچوڑ میں فقہ حنفی نکل آئی، بہشتی زیور نکل آیا، فضائل اعمال نکل آئی، ملفوظات احمد رضا نکل آئی، کرامات امدادیہ نکل آئی۔ اب قرآن و حدیث کا نچوڑ نکلنے سے اس میں جو عرق تھا وہ تو نکل آیا، باقی کیا بچا ہے؟ اب اس جوس کو، اس نچوڑ کو پی لے، باقی کو پھینک دے۔ آؤ ذرا نچوڑ کا مشاہدہ آپ بھی کر لو، انہوں نے نچوڑ نکالا کیسے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی جو یہ حدیث ہے کہ حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ وَإِن كَانَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ أَرَادَ بِاللَّعْنِ الرَّحْمَةِ، اگر حلالہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہوگی تو نبی نے یہاں لفظ لعنت بول کر رحمت مراد لیا ہے۔ یہ اندر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے سمجھ لی۔ اوپر سے آپ نے کہا لعنتی ہے، اندر سے کہا نہیں یہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ کسی کو بتاؤ نا کہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کا، اللہ اپنے نبی سے کرواتا ہے، کہو میں عالم الغیب نہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی اتوں کہندے سن۔ اوپر سے نبی کہتے تھے میں عالم الغیب نہیں، باقی آپ کو سارا پتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو لعنت کا لفظ بولا ہے مراد رحمت ہے۔ دیدہ دلیری ان ظالموں کی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان لعنت کو انہوں نے رحمت میں بدل دیا، اور ایسا چور دروازہ کھل گیا کہ اب شرابی کو کہو تو شراب نہ پی، اللہ کے نبی کی لعنت ہے، شراب نکالنے والا پینے والا، وہ ساری لسٹ ہے پوری۔ کہیں گے آپ نہیں سمجھتے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو لعنت نظر آتی ہے، ہمیں رحمت نظر آتی ہے۔ سود والے کو کہو سود نہ کھاؤ، کھانے والا، کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، کاغذ سے، یہ سارے لانتی ہیں۔ بینک مینیجر بھی لانتی ہے، اور بینک کے گیٹ پر گن مین بھی لانتی ہے، چپڑاسی بھی لانتی ہے، یہ سارے لانتی ہیں۔ کہیں گے آپ نہیں سمجھتے، اندر کی باتیں ہم جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو زیادہ پتہ لگ جاتا ہے۔ اتو لعنت کیسی وچو رحمتی کیا ہے۔ یہ تو سود خور بھی کہے گا میں رحمت اللہ علیہ ہوں، شراب پینے والا بھی کہے گا رحمت ہے۔ اپنے اس بدکاری کو، اس کاروبار کو، اس حرام کاری کو جائز بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو کس طرح بدل ڈالا کہ رحمت سے مراد یہاں لعنت سے مراد رحمت لیا گیا ہے۔